علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ وتسلیمات علیہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان امتی هذه امۃ مرحومہ لیس عذابها فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ حضرات کو سنایا۔ اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کی جو بے انتہا نعمتیں، اس کے انعامات اور احسانات بندوں پر دن رات ہر آن ہر لمحہ جو اس کے احسانات مسلسل آتے رہتے ہیں، اور اللہ کے انہی احسانات کی بدولت ہم جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنا سارا کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو عقل عطا کی ہے، اور سارے مخلوقات پر سب سے اکرم، سب سے اشرف جو بنایا ہے، اور اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر ان نعمتوں کو استعمال کر کے بھی اگر تم میرا شکر ادا نہ کرو، میرا شکر نہ ادا کرو، وآمنتم، اور تم ایمان والے نہ بنو، اور سچے اور مخلص اور پختہ ایمان والے مومن بن کر زندگی نہ گزارو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کریں گے، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ ورنہ اللہ کو کیا پڑی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب دے اور ان کی سلطنت میں کچھ اضافہ ہو جائے، اللہ کی قوت میں کچھ اضافہ ہو جائے، اس کے خزانے میں کچھ اضافہ ہو جائے، تو چلو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اللہ کو کیا سروکار ہے ہمیں عذاب دینے سے؟ اللہ نے تو انسان کو سب سے اونچی، سب سے محبوب مخلوق بنایا ہے، اور ساری دنیا کو انہی کے لیے، انہی انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ سورج، چاند، زمین، یہ ستارے، یہ پانی، یہ ہوا، یہ زمین سے غلے اگانا اور بارش کا نزول، یہ ساری نعمتیں اللہ نے انہی انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں عذاب دے گا؟ کیوں عذاب دے گا؟ کیوں ہمارے وہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے؟ کیوں ہم پر کوئی ظلم کرے گا؟
بات اصل وہی ہے، جو بھی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے کرتوتوں اور تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں جو تم دنیا میں پریشان ہو، جو دنیا میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، جو دنیا پہ تم پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں کاٹا جا رہا ہے، تمہاری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، تمہاری دکانوں کو مکانوں کو جلایا جا رہا ہے، تمہاری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور تمہاری مسجدوں کی جگہ پر مندر تعمیر کر کے تمہیں روحانی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، فرشتے نازل کر دیتے، جیسے غزوہ بدر میں فرشتے نازل کر دیے، غیبی مدد آ جاتی، ہتھوڑا چلانے والوں کے ہاتھ شل ہو جاتے، وہ ہتھوڑے الٹے انہی پہ برس جاتے، ان کی تلواریں انہی کی گردن پہ چل جاتی، ان کی گولیاں خود انہی کو لگ جاتی۔ یہ اللہ کر سکتا تھا اللہ، وہ بم چلاتے اور نہ پھوٹتا، اور ہماری طرف سے پھینکا جاتا، وہی بم انہی کی جان لے لیتا۔ یہ اللہ کر سکتا تھا، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے کیا ہے۔ لیکن نام کے مسلمان جو ہم جیسے لوگ، ان نام کے مسلمانوں کے لیے غیبی مدد نہیں آیا کرتی۔ ہم نے ان مصیبتوں کو خود خریدا ہے، ہم نے خود پالا ہے ان مصیبتوں کو، ہم نے خود ان مصیبتوں کو دعوت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں، سارے مشرک، سارے کفار ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے، عیسائی، یہودی، جینی، سکھ، ہندو، مشرک، وثنی، سارے کے سارے جتنی دنیا میں سینکڑوں جو مذاہب والے ہیں، ساری قومیں، سارے قبیلے مسلمانوں پر، ایمان والوں کے خلاف متحد ہو کر کے سب ٹوٹ پڑیں گے، اور لوگ ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جیسے کہ دسترخوان پر بلایا جاتا ہے، آؤ آؤ کھا لو، آؤ کھانا کھا لو، جیسے کھانا کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، اس طرح لوگ بلائیں گے، آؤ ان کو مارو، کوٹو ان کو کچلو۔ ایک زمانہ آئے گا۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو کیا ہم اس وقت اس زمانے میں بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے کہ وہ لوگ اتنے جری ہو جائیں گے ہمارے خلاف؟ وہ ہمارے خلاف اتنے جو جری ہو جائیں گے، کیا اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم بہت ہوگے، بہت بڑی تعداد تمہاری ہوگی۔ تو پھر ایسا کیوں ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں جاگزی ہو جائے گی، اور دین کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت نکل جائے گی۔ تم دنیا کو ترجیح دینے لگو گے اور آخرت کو تم پس پشت ڈال دو گے، اور جب ایسا ہوگا تو تم موت سے بھی ڈرنے لگو گے۔ آج ہمارا یہی تو حال ہے، معمولی بہانے پر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم ایمان کے بعد نماز ہے، کیا حال ہے نماز کا؟ اتنا بڑا مجمع آخر عصر میں اور مغرب میں اور عشاء میں اور 5 پنجگانہ نمازوں میں کہاں چلا جاتا ہے؟ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ 70%، 80%، کہیں 90%، کہیں مسجدوں میں 2-2، 3-3 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے۔ کتنی مسجدیں ویران ہیں، تو مسجدیں چھینی نہیں جائیں گی، مسجدیں توڑی نہیں جائیں گی۔ یہ حال ہے ہماری نماز کا، یہ حال ہے۔ دین کا کون سا شعبہ ہے، کون سا شعبہ جہاں پر دین مکمل موجود ہو ہماری زندگی میں؟
چاہے دکان ہو، تجارت ہو، شادی بیاہ ہو، گھریلو زندگی ہو، عوامی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کہیں بھی تو دین نہیں ہے، کہیں دینداری نہیں ہے۔ خیانت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، کیا 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 کون سی خرابی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہم عذاب میں ہیں۔ غیبی مدد کا انتظار کرنا فضول ہے، دھوکہ ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہماری مسجد کو بچا لے گی۔ بابری مسجد جب شہید نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ چلائے ہتھوڑا سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی، دعائیں کرتے تھے، یا اللہ اللہ اے اللہ بچا لے، تو بچا لے۔ ہمارے لیے مدد نہیں آتی ہے، ہم جیسے منافقوں کے لیے مدد نہیں آتی ہے میرے بھائی۔ زبان پہ اللہ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، وہ عمل سے بالکل کورے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے۔ آزادی کے بعد ہمارے بزرگوں نے اس ملک کا قانون سیکولر بنوایا تھا، بڑی محنت، مجاہدہ، مشقت کر کے اور قائل کر کے، ہندوؤں کو قائل کر کے ایک سیکولر قانون، ہم بہت خوش تھے کہ بہترین قانون، اس میں ہمارے حقوق کا تحفظ ہے، ہم کو سارے حقوق ملیں گے، یہاں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہمارے دین پر عمل کرنے میں۔ لیکن دھیرے دھیرے دیکھتے جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، دھیرے دھیرے ہمارے اوپر سختیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور قانون بس ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا ہے۔ پرسنل لا میں مداخلت بھی ہو رہی ہے، ہماری مسجدوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مکانات محفوظ نہیں ہیں، ہماری دکانیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارا کاروبار محفوظ نہیں ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ قانون تو وہی ہے، ملک کا قانون وہی ہے، اس کے باوجود لوگوں حکمرانوں کی نیتیں چونکہ خراب ہیں، وہ اس لیے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ عذاب تو آگے رہے گا، جب ہم مسجدوں کو خالی رکھیں گے تو مسجدیں تو جائیں گی ہمارے ہاتھوں سے، کوئی بچا نہیں سکتا اس کو۔ جب ہماری زندگی میں دین نہیں ہوگا، ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے اور ہم ایمان والے نہیں ہوں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وکان حقا علینا نصر المؤمنین کہا گیا۔ ایمان، پکے ایمان والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ ڈھلمل یقین ایمان والے، کمزور ایمان والے کہ معمولی نقصان پر پھسل جائیں، ایسے ایمان والوں کی اور ایسے مسلمانوں کی نہیں مدد آتی۔ سارا قانون دھرا کا دھرا رہ گیا، اور دیکھو آپ کے گیان واپی کا مسئلہ انہوں نے چھیڑ دیا۔ کہاں ہے؟ نہ ہمارے پاس عدالت ہے، نہ ہمارے پاس حکومت ہے، نہ ہمارے پاس فوج ہے، نہ ہمارے پاس پولیس ہے، نہ ہمارے پاس افرادی قوت ہے۔ افراد میں بھی کم ہیں، ہم تعداد میں بھی کم ہے۔ اگر ایمان بھی قوی نہ ہو تو پھر کہاں سے مدد آئے گی؟ پھر کس ہتھیار سے ہم لڑ سکتے ہیں؟ ہم کس ہتھیار سے لڑ سکتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کم تھے اور بڑی بڑی تعداد پہ ہم حاوی رہے۔ غزوہ بدر میں 313 ہی تھے، 1000 پہ حاوی رہے ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جتنی جنگیں کفار سے ہوئی، سب میں ہم تعداد میں کم تھے، ہتھیاروں میں بھی کم تھے۔ 3000 کا مقابلہ 1 لاکھ سے ہوتا تھا، 2 لاکھ سے ہوتا تھا۔ غزوہ موتا میں صرف 3000 تھے اور 1 لاکھ کی فوج سے مقابلہ ہوا، اور مسلمانوں کی اللہ نے مدد فرمائی اور چھکے چھوڑائے کافروں کے۔ جس مکہ سے کتنی قسم پرسی کے ساتھ نکالا گیا تھا، مسلمان فاتح بن کر اسی مکہ میں دوبارہ آیا۔ خانہ کعبہ کو مسلمانوں نے جو ہے 313 بتوں سے پاک کیا، پھر خانہ کعبہ مسلمانوں کو ملا اور حج ہونے لگا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔
مگر ایمان، ڈٹ جانا سیکھو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ اپنی زبانوں سے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، آنے والی ہر مصیبت کا، ہر آفت کا، ہر چیز کا مقابلہ کیا، ڈٹے رہے اسی پر اور اس کے خلاف نہیں کیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا اسی قول پر، ربنا اللہ پر۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرشتے بھیجتے ہیں، اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرشتے آتے ہیں۔ ہمارے پاس فرشتوں کی فوج ہے، لیکن ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا، اس لیے اللہ فرشتوں کی فوج نہیں بھیجتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، دنیا کی ان پریشانیوں سے، ان بدامنیوں سے ہمارا چھٹکارا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امتی ہذہ امت مرحومہ، میری یہ امت مرحومہ ہے، یعنی یہ ایسی امت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خصوصی رحمتوں سے اس امت کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی رحمتوں سے، اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازا ہے۔ ایسی رحمتیں کہ یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی امت پر نہیں نازل کی۔ کسی امت پہ نازل نہیں کی۔ یہ دنیا میں جو ہمارے اوپر ظلم و جبر ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ چونکیے نہیں اس بات سے، جو ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے نا، یہ بھی رحمت ہے اللہ کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس عذابها فی الآخرہ، اس لیس علیہ عذاب الآخرہ، اس امت کو آخرت میں بڑا سخت عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس امت کو آخرت میں عذاب ہوگا، وہاں کا معمولی بھی عذاب، ادنا سے ادنا عذاب بھی جہنم کا دنیا کے بڑے سے بڑے عذاب سے بھی بہت بڑا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑا عذاب جو آخرت کا ہے، اس سے پہلے دنیا میں ہم چھوٹا عذاب، معمولی عذاب، ہلکے پھلکے عذاب سے ہم عذاب کا مزہ ان مسلمانوں کو چکھاتے رہیں گے، تاکہ انہیں اللہ کی یاد آوے، تاکہ یہ اپنی اصلاح پہ متوجہ ہوں، اپنا ایمان مضبوط کریں، اپنے اعمال درست کریں۔ اس کے لیے ہم تھوڑے تھپیڑے لگائیں گے، ان کو دنیا میں تماشے لگیں گے۔ دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کر کے جب بندہ آخرت میں جائے گا، اور جب صبر کا بدلہ اور یہاں کی مصیبتوں اور مشقتوں کو جھیلنے کا جب بدلہ وہاں پائے گا، تو بندہ کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، میری بوٹی بوٹی کر دی جاتی، تاکہ دنیا ہی میں میرا حساب کتاب ہو جاتا میرے گناہوں کا، اور آخرت میں اس کا اجر بے حساب ملتا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ دنیا کے ان مصائب کو جھیلنے والوں اور صبر کرنے والوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب بے حساب اجر وہاں ملے گا تو بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں اس سے بھی زیادہ مصیبتیں مجھ پر آ گئی ہوتی، اور بھی ہمیں کاٹا گیا ہوتا، اور بھی ہمیں جلایا گیا ہوتا، اور بھی ہماری دکانوں کو نیست و نابود کیا گیا ہوتا، اور بھی ہماری مسجدیں لوٹی جاتی اور شہید کی جاتی، اور یہاں آ کے ہمیں اجر و ثواب ملتا۔ دنیا کے عذاب، دنیا کے مصائب پر وہاں جو بھی وہ ملے گا، اس کے مقابلے میں دنیا کی مصیبت نہایت ہلکی معلوم ہوگی۔ آخرت کا عذاب وَلَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، بہت ہی ہلکا ہے۔ تو اللہ کی یہ رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے رہا ہے۔ اگر یہ سزا دنیا میں نہ دے
اور ہم چین سے جیتے رہیں اور ہم ایسے ہی ہمارے کرتوت اور ہماری بدعمالیات جاری رہیں تو یہ بدعمالیوں میں اور اضافہ بھی ہوگا، خدا یاد بھی نہیں آئے گا۔ خوشحالی میں خدا یاد نہیں آتا، مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں اسی لیے بھیج رہا ہے کہ انسان کہ یہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ اگر اس کا عذاب دنیا میں دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ اٹھا دے کہ چلو ان کو آخرت میں عذاب دیں گے، تو پھر کیسا عذاب ہوگا بھائی؟ پھر تو آگ کا عذاب۔ دوسری قوموں کو اللہ نے یہ سہولت نہیں دی ہے کہ تمہارے گناہوں کا بہت کچھ حصہ ہم دنیا ہی میں اس کا عذاب دے دیں گے۔ وہاں تو ایک نافرمانی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کیا ہے۔ سنیچر کے دن شکار مت کرنا، بنو اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا، سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے۔ اس کی نافرمانی کیوں نہیں کی؟ پوری قوم ہلاک ہو گئی صرف ایک نافرمانی پر۔ اگر ہماری ایک ایک نافرمانی پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگے نا تو پھر ہمارا بھی خاتمہ ہو جائے۔ وَلَوْ أَخَذَ اللَّهُ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ پر اگر بندوں کو پکڑ کرنے لگے نا تو کوئی بچ نہیں پائے گا دنیا میں۔ وَلَوْ أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، روئے زمین پر کوئی متنفس کوئی جاندار بچ ہی نہیں پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہر عمل پر عذاب دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جو عذاب دیتے ہیں تو بس اس لیے کہ تھوڑا یہ رجوع کر لیں، تھوڑا ان کے اندر انابت اللہ آ جائے، تھوڑا یہ اپنے سدھار کریں، ہماری اصلاح ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے کچھ عذاب میں مبتلا کرتے، مصائب دیتے رہتے ہیں۔ ہلکے عذاب آتے ہیں ہم نہیں سنبھلتے تو اس سے تھوڑا سخت عذاب کر دیتے ہیں، شاید اب سنبھل جائے۔ جیسے ہم بچوں کو ایک تھپڑ مارے نہیں سدھرتا ہے، 2 تھپڑ مارتے ہیں، پھر اس سے سخت عذاب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہلکی مصیبتیں بھیجتا ہے، بندہ نہیں سنبھلتا تو پھر اس سے کڑی مصیبتیں آتی ہیں، پھر اس سے سخت مصیبتیں آتی ہیں۔ ہمیں سنبھالنے کے لیے آتی ہیں بھائی، ہمیں سنبھالنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں سدھارنے کے لیے آتی ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذابھا فی الدنیا، اس امت کا عذاب دنیا میں الفتن، فتنے ہوں گے، مختلف فتنوں میں مبتلا ہوں گے، مختلف فتنوں میں مبتلا ہوں گے، کبھی کوئی فتنہ، کبھی کوئی فتنہ، کبھی کسی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب ہماری ایمان کا فتنہ ہے، کبھی کسی نے جو ہے کبھی کوئی ایسی چیز ایجاد ہو گئی جیسے موبائل ایجاد ہو گیا، ٹی وی، یہ سب فتنے ہمارے لیے آئیں گے، تو اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ٹی وی سے اور موبائل کے غلط استعمال سے کتنی بڑی آزمائش ہے، ہر گھر میں، ہر جیب میں، ہر ہاتھ میں فتنہ آ گیا ہے۔ اس کو صحیح استعمال بھی کر سکتے ہو، اس کو غلط استعمال بھی کر سکتے ہو۔ یہ ہماری آزمائش ہے ایمان کی کہ تم اس کو صحیح استعمال میں لاتے ہو یا غلط استعمال میں۔ اس سے تم دین پھیلاتے ہو یا کہ تم بے حیائی پھیلاتے ہو۔ اس سے تم دینی باتیں، دینی مسائل معلوم کرتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو، یا یہ کہ تم اس سے گندی باتیں معلوم کرتے ہو اور بے حیائی مبتلا ہوتے ہو۔ یہ آزمائش ہے، موبائل آزمائش ہے ہمارے لیے، آزمائش کے لیے دیا گیا ہے۔ پکے ایمان والے، پختہ ایمان والے اپنے آپ کو بچا لیں گے، تقوی والے بچا لیں گے، اور جن کی ایمان ذرا بھی کمزور ہوگا پھسل جائے گا اور اپنا ایمان بھی برباد کر دے گا، اعمال بھی ادھر خراب کر دے گا، آخرت خراب کرے گا۔ اس سے 20-20 ہزار، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار کے موبائل لے کر ہمارے نوجوان اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یہ آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں، ناکام ہوں گے تو پھر خدا کا عذاب یہاں آئے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دنیا میں ہمیں عذاب دے کر کہ ہمارے اعمال کا بدلہ دے رہا ہے۔ آخرت میں اللہ نے عذاب ہمارے لیے ہلکا رکھا ہوا ہے، لیکن ہلکا عذاب بھی وہاں کا دنیا کے بڑے بڑے عذاب سے بھی زیادہ خطرناک اور ناقابل برداشت ہے دوستو۔ اس لیے اپنے بال بچوں کی نگرانی اور ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ اگر یہ دنیا کے مصائب اگر ان کو بدلنا ہے، ان کو ہٹانا ہے، ان سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے ماحول کی اصلاح کرنی پڑے گی، اور پھر ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ورنہ یہ عذاب آئیں گے، غیبی مدد نہیں آئے گی۔
ज्ञानवापी कोई बचा नहीं सकता अगर हमने अपने अमाल को नहीं बदला। अगर हम अपने अमाल को सुधार लें तो ज्ञानवापी बचेगी, मथुरा भी बचेगा, हमारी जानें भी बचेंगी, हमारी दुकानें भी बचेंगी, हमारी इज़्ज़त व आबरू भी बचेगी। ईमान में अल्लाह ने, दीन के अंदर अल्लाह ने कामयाबी रखी है, इज़्ज़त रखी है। अल्लाह ने इसी के अंदर हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत इसी दीन के अंदर रख दी है। कहीं और ढूंढेंगे हम अपनी कामयाबी और इस दीन से हट कर कहीं अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत ढूंढेंगे, खुदा की कसम नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, होश के नाखून लो। अब हमारे खिलाफ हालात बद से बदतर हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। हालात का इल्म हर एक को है, हर एक को है। ये लोग बहाने ढूंढते हैं, इश्तियाल अंगेज नारे लगाते हैं, धमकियां देते हैं, और जहां मुसलमान चाहते हैं मुसलमान सड़कों पे आएँ, चाहते हैं ये जवाब दें, फिर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। सारे के सारे फिर उसके बाद जहाँ कोई एक मजमा छोटा से मुसलमानों को एक पत्थर भी फेंक देता है, फिर वो तो तहो बाला कर देते उस आबादी को। ये इंतज़ार में है। अब देखिए ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, बिला वजह कोई झगड़ा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। आप सब जानते हैं किस तरीके से इसको उठाया जा रहा है, इस झगड़े को पैदा किया जा रहा है, और सब मुखालिफ, अदालतें भी हमारे खिलाफ ही फैसले दे रही हैं, बिला सबूत के जवाब फैसले दे रही है, बिला सबूत के, बगैर किसी दलील के। हाँ ठीक है सर्वे होगा, जब कोई मस्जिद का झगड़ा ही नहीं है तो सर्वे किस बात का भाई, किस बात का। उनका सिर्फ इतना मुतालबा था कि हमें सिंगार गौरी की तरफ जो किबले की दीवार में पीछे से, मस्जिद के बाहर से जो उनके हिस्सा, वहाँ साल में एक बार पूजा वो करते थे, वो चाहते थे कि रोज़ाना उसकी पूजा की इजाज़त दे दी जाए। बस अब यहाँ से मामला आगे बढ़ता जा रहा है। अब पूरी मस्जिद का सर्वे का हुक्म अदालत, ज़िली अदालत ने दे दिया, और फिर हाई कोर्ट ने भी दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। अब देखिए क्या होता है। दुआएं करें, अपने अमाल को सुधारें। मौलाना अब्दुल बातिन साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने खुसूसी दुआ की अपील की है। अभी आप हजरात आयत करीमा पढ़ते रहे, जितना पढ़ सकें। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने इस दुआ से यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट की कैद से आज़ाद किया था। इसलिए दिल से दिल लगाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर ध्यान के साथ इस आयत करीमा को पढ़ते रहें जब तक कि जो है खुतबा शुरू नहीं होता। फिर नमाज के बाद इंशाअल्लाह दुआ कर ली जाएगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।